बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि आज एंकर इमरान रियाज़ ख़ान ने चकवाल की अदालत में पेश होना था। सुबह सवेरे ही उनका प्लान था और चकवाल पहुंचना था क्योंकि अदालत का हुक्म था। लाहौर हाई कोर्ट में शख्सी ज़मानत दी गई थी, बाकायदा एफिडेविट और अंडरटेकिंग दी गई थी कि जो भी अगली तारीख होगी, जो वर्किंग डे होगा, उसके ऊपर चकवाल की अदालत में पेश होंगे। आज चकवाल की अदालत राना आसिफ साहब हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब जो ड्यूटी जज थे, उनकी अदालत में उनको पेश किया गया इमरान रियाज़ ख़ान को। आज की जो समाअत है वो बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस तरह से है कि पहले तो मुद्दई मुकदमा जो चकवाल और अटक का था वो मंजर आम पर नहीं थे। आज मुद्दई मुकदमा ख़ुद आ जाता है और मुद्दई मुकदमा ख़ुद आकर अदालत में स्टेटमेंट दे देता है और वो ये कहता है कि ये जो मुकदमा मैंने इनके ख़िलाफ़ दायर किया है या ये जो केस दर्ज किया है, मैं इसको वापस लेना चाहता हूँ, मैं इसकी पैरवी नहीं करना चाहता। ये ऐसा कैसे हो गया? इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो तो सोशल मीडिया का है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जितनी इमरान रियाज़ ख़ान के हक़ में कैंपेन की गई है उसका कोई और उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवामुन्नास का गम व गुस्सा था कि एक शख्स जो पाकिस्तान की बात करता है आपसे इख्तलाफ कर सकता है। इख्तलाफ करना ये किसी भी मुआशरे के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होती है और इख्तलाफ जायज़ है। हमारे दीन ने कहा है कि इख्तलाफ करें ताकि बेहतर से बेहतर ओपिनियन आना शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इख्तलाफ के लिए गले और जब आवाज़ दबाने की कोशिश की गई और जब आवाज़ें बंद करने की कोशिश की गई और लोगों की तरफ से एक प्रेशर आया, तो ये चीज़ें वो मुद्दई मुकदमा भी देख रहा था, उसके भी नॉलेज में था। अब हुआ ये कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट बार है चकवाल की, उनका बड़ा किरदार है उस मुद्दई को ढूंढने में और उसको समझाने में कि आप जिस चक्कर में पड़ गए हैं ये चीज़ें आपके कल ये मुकदमा खारिज हो जाएगा, मेरिट के ऊपर खारिज हो जाएगा। आपने एक शख्स के ऊपर, वो शख्स जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं एक महीने में, जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं, आपने उसको गद्दार और बागी कहा है। आपका मुकदमा मेरिट के ऊपर खारिज हो जाएगा और आपके खिलाफ हद के इज़्ज़त का दावा होगा और वो कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए का हद के इज़्ज़त का दावा आप पर साबित होगा। आपकी सारी नस्लें बिक जाएंगी और आप अदालतों में पैसे नहीं दे सकेंगे और आप हर्जाना नहीं अदा कर सकेंगे। वो चीज़ें सारी की सारी समझाई गई, जिसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के जो बार काउंसिल्स हैं ये हर इलाके में इन्होंने जहाँ जहाँ भी इमरान रियाज़ ख़ान गए हैं वहाँ की जो लोकल बार है उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। जो आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खामोश नज़र आती है, पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश नज़र आती है, वो एक ख़ास इदारे हैं। बदकिस्मती से वो इस वक्त सियासी जमातों के आलाकार बन चुके हैं। वो वकला के नुमाइंदा इदारे नहीं हैं। वो वकला के आप नहीं कह सकते कि अब उनको रिप्रेजेंटेटिव हैं। वकला को रिप्रेजेंट करने वाली लोकल बार है, जो डिस्ट्रिक्ट बार होती है वो रिप्रेजेंट करती है। और आपने देखा कि वो आप अटक को देख लें, चकवाल को देख लें, लाहौर को देख लें, तो वहाँ जो मकामी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल है वो साथ खड़ी है और वो इमरान रियाज़ ख़ान के साथ अदालतों में पेश भी हुए। आज जब अदालत में पेशी शुरू हुई तो सबसे पहले तो जो राना आसिफ साहब थे, जो जज थे जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने इस्तफसार किया कि मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक तो मुलज़िम को इस वक्त जेल में होना चाहिए था क्योंकि जुडिशल किया गया था और जो बेल है, बेल में मुलज़िम को पेश नहीं किया जाता। एक बात आप याद रखें, जब ट्रायल होता है फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जब ट्रायल शुरू होता है तो हर तारीख पर जेल से मुलज़िम को लाया जाता है अदालत में। लेकिन जब ज़मानत होती है, पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, तब मुलज़िम जेल में ही रहता है। अगर अदालत उसकी ज़मानत मंजूर कर ले, उसके रोबकार जारी करती है, वो जेल में जाते हैं और जेल से उसको रिहा किया जाता है। तो अदालत ने कहा कि हमारे जो रिकॉर्ड के मुताबिक तो इस वक्त मुलज़िम को मेरे सामने नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए क्योंकि हमने जुडिशल किया था, आपने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जिसके ऊपर आज के लिए नोटिस थे, तो ये मेरे सामने कैसे खड़ा है। तो उस पर फिर जो अली शफाक साहब हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब मामला इस तरह से था कि जनाब की अदालत से ये जुडिशल पर थे, फिर जनाब की ही अदालत ने इनको लाहौर पुलिस की कस्टडी में दे दिया था। लाहौर पुलिस लेकर गई लाहौर में, वहाँ पर एक और मुकदमा था, उसमें इनकी जो गिरफ़्तारी है वो इसको शामिल तफ्तीश करने के लिए गिरफ़्तारी डाली गई और फिर लाहौर के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कैंट कचहरी के, वहाँ पेश किया गया। अली शफाक साहब ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्त दायर की थी अखराज मुकदमात की,
جو ان کے خلاف مقدمات تھے، کیونکہ سیم نوعیت کے مقدمات تھے اور ہر جگہ ایک ہی طرح کے مقدمات تھے، اس وجہ سے ہم نے درخواست دائر کی تھی مقدمے کے اخراج کی، اور وہ جو اخراج مقدمہ کی درخواست تھی اس پر ہم پھر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی، وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی سٹیٹمنٹ آئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عمران ریاض خان کی جو پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل ہے اس کو منظور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے پاس بیل پینڈنگ تھی، لیکن ہائی کورٹ آپ سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے ہمیں انٹرم بیل، پوسٹ اریسٹ انٹرم بیل دی اور ہمیں کہا کہ آپ نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم دوبارہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے آئے ہیں۔ آپ ہماری ضمانت کو دیکھ لیں، آپ ہماری ضمانت کو سن لیں، اور اس کے بعد پھر اگر تو جناب ہمیں ضمانت دے دیں گے تو ان کی جو وہ انٹرم بیل ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، اگر جناب ضمانت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، پھر یہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس پر پھر اتنی ہی بات ہو رہی تھی تو جو مدعی مقدمہ تھے وہ عدالت میں آ گئے۔ مدعی مقدمہ نے عدالت میں آیا اور انہوں نے عدالت کو کہا، اب آپ دیکھیں کہ آج سے 6 دن پہلے جب چکوال میں پیش ہونا تھا عمران ریاض خان نے، تو وہاں پر حالات کیا تھے؟ کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ ایک دن جج صاحب نے جو ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے وہ پیش نہ کیا گیا، اور ایک تھانے کا مقدمہ تھا، ملزم کو دوسرے تھانے میں رکھا ہوا تھا، اس تھانے میں کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے، مجسٹریٹ صاحب بند گلی سے دوسرے بیک ڈور سے گھر چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل پیش کریں، اور پھر اگلے دن پیش کیا گیا تھا، اور پوری رات جو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا عمران ریاض خان کو، یہ وہی عدالت تھی، وہی پولیس تھی، لیکن مدعی مقدمہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں اس کیس میں نے مقدمہ درج کروایا ہے، میں اب عدالت کے سامنے یہ بیان حلفی دینے کے لیے پیش ہوا ہوں کہ میں عمران ریاض خان کے خلاف مقدمے کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتا، عمران ریاض خان کی آپ ضمانت منظور کریں یا بری کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ اور عدالت نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، آپ نے کسی پریشر کی بنیاد پر تو نہیں ہے آپ سٹیٹمنٹ دے رہے؟ تو انہوں نے کہا جناب مجھے میرا کوئی پریشر نہیں ہے، نہ یہ مجھے جانتے ہیں، نہ میری ان سے بات ہوئی ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن میرا جو ضمیر ہے وہ مجھے اس بات کے اوپر کوس رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ جو شخص پاکستان کا محب الوطن ہے، جہاں جاتا ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، اس وجہ سے میں اپنا مقدمہ واپس لینا چاہتا ہوں۔ اس پر پھر عدالت نے کہا آپ کا ضمانت کا تو کیس ہی ختم ہو گیا، ضمانت تو پھر یہاں تو بریت کا کیس بن گیا۔ پھر جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں جو وکیل ہیں عمران ریاض خان کے، انہوں نے پھر عدالت میں بریت کی درخواست دی آن دی بیسس آف دی ایفیڈیوٹ آف کمپلینٹ کے ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر انہوں نے بریت کی درخواست عدالت میں دائر کی، اور عدالت سے کہا لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست پینڈنگ ہے اس کا حوالہ دیا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جو بیان تھا اس کا حوالہ دیا، لاہور کی کینٹ کچہری نے جو میرٹ کے اوپر عمران ریاض خان کی ضمانت منظور کی اس کا حوالہ دیا، اٹک کے جج اور ایف آئی اے کی عدالت راولپنڈی نے جو ڈیلیٹ کی تھی سائبر کرائم کی دفعات اس کا حوالہ دیا۔ سارے کا سارا حوالہ دینے کے بعد عدالت میں انہوں نے یہ درخواست دائر کی اور کہا کہ جناب ان کے خلاف میرٹ کے اوپر بھی کیس نہیں بنتا، لیکن چونکہ اب مدعی نے آ کے عدالت میں سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو اس کے بعد ان کے خلاف کیس نہیں بنتا، اور اس بنیاد پر پھر ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی، اور عدالت نے ان کے خلاف کیس جو تھا اس کو ایکیوٹ کر دیا، کیونکہ بریت کی درخواست آ گئی اور مدعی مقدمہ نے اپنا جو کیس تھا وہ واپس لینے کی بات کر دی، تو یہاں پر بھی عدالت نے ان کو اس مقدمے سے بری کر دیا اور اس کیس کو خارج کر دیا۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، مدعی مقدمہ کو اپنے ساتھ باہر لے کر آئے ہیں، اور جو وکیل تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، علی اشفاق صاحب نے، انہوں نے پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس مدعی کو پیش کیا کہ ہم نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، ہمارے خلاف جو جھوٹے مقدمات تھے، جو جس میں ہم بری ہو رہے ہیں، اس مقدمے میں ہم حد کی عزت کے دعوے دائر کریں گے، اور ہم ان مدعیوں کو آخر تک گھسیٹیں گے جنہوں نے ہمارے اوپر دھبا لگایا غداری اور بغاوت کا، ہم ان کے خلاف 10 کروڑ کے ہرجانے کے دعوے کریں گے، حد کی عزت کے دعوے کریں گے، کیونکہ ڈیفیم کیا گیا ہے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، اور پوری قوم اس سے، اور پوری جو قوم ہے وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کو پسند کرتی ہے، اس وجہ سے کیونکہ ڈیفیم کیا گیا ہے ہم مقدمات دائر کرنے والے تھے۔
کیونکہ یہ جو مدعی مقدمہ ہے اس نے رضاکرانہ طور پر والنٹیرلی ہماری طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور والنٹیرلی آ کے انہوں نے یہاں بیان دے دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم آج آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس کی حد تک ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہم اس کی حد تک کوئی انتقامی کارروائی یا مقدمہ یا حد عزت کا دعویٰ دائر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اتنے بڑے معاملے میں پڑ گیا تھا۔ اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بیان دے دیا ہے نا، اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ہم آج سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا اس کے خلاف نہ کوئی بغض ہے نہ عناد ہے، ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم مزید اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ عمران ریاض خان نے بتایا کہ میں اس مدعی مقدمے کی حد تک تو میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن جنہوں نے میرے خلاف یہ مقدمات درج کروائے ہیں ہر اس مدعی کو میں پکڑوں گا، میں اس مدعی کے خلاف قانونی کارروائی کرواؤں گا، میں اس کے خلاف حد کی عزت کے دعوے دائر کروں گا، میں کروڑوں روپے ہرجانے کے دعوے ڈگری کرواؤں گا، کیونکہ جو میرے اوپر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں وہ اتنے بھیانک تھے کہ کوئی پاکستانی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کیونکہ 19 جولائی کو باقی مقدمات میں، کیونکہ آج گرفتار کرنا میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ اس میں ضمانت بھی ہو جائے گی اور مزید مقدمات میں گرفتار کرنے کا امکان اس وجہ سے نہیں ہے کہ سارے مقدمات چیلنج ہو گئے ہیں اور جتنا بے عزت یہ پروسیکیوشن اور پولیس ہو چکی ہے کہ جو مقدمہ تھا اب تک 3 مقدمات میں پیش کیا، تینوں خارج ہو گئے، اس کے بعد ان میں تھوڑی سی بھی رتی برابر بھی کوئی شرم ہوگی پروسیکیوشن کے پاس تو وہ کبھی بھی ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرے گی۔ 19 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ نے سارا ریکارڈ بھی طلب کیا ہوا ہے اور جواب بھی طلب کیا ہوا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے، تو وہاں یہ سارے مقدمات کویش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور عمران ریاض خان کو جو دیوار کے ساتھ لگانے والے تھے ان سے میں صرف ایک ہی سوال پوچھوں گا کہ ہون آرام ہے جو آپ نے کیا ہے یہ چیزیں دیکھیں، کسی بھی محب وطن کو زبردستی غدار اور باغی بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اختلاف کو برداشت کریں، اختلاف کو سنیں اور ہر کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی عدالت ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہے، ہر کسی کو جو بھلائی ہے اس کی گنجائش ہے، اصلاح کی گنجائش ہے، اصلاح کریں اور اس طرح دشمنی پہ نہ اتریں جیسے رانا ثناءاللہ جیسے لوگ کرتے ہیں، اپنا معیار نہ اتنا گرائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔